السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اطلاع یہ ملی ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ ایس پی نذیر احمد میر بہر کو ہنستے ہنستے اور ڈرا دمکانے کے باوجود ڈسٹرکٹ ایسٹ کی پوسٹنگ کے حصول سے دستبردار کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ ایک طریقے سے ایس پی نے اپنے ہی آئی جی کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ گزشتہ روز جو ہے وہ آئی جی سندھ نے نذیر احمد میر بہر اور اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے مقدس حیدر کو اپنے دفتر میں طلب کیا تھا۔ اس سلسلے میں ان تمام صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے جو کہ وہاں موجود تھا، انہوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آئی جی جو ہے وہ بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر ہر ممکنہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ نذیر احمد میر بہر کو کنونس کر لے کہ وہ کراچی کے بجائے اندرون سندھ حیدرآباد رینج یا سکر رینج میں کسی بھی ڈسٹرکٹ میں اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ انہیں وہاں کی پوسٹنگ جو ہے کیک کی طرح جو ہے پلیٹ میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ لیکن نذیر احمد میر بہر نے بالکل بھی حامی نہیں بھری۔ انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا کہ اگر آپ نے میری پوسٹنگ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نہیں کرنی ہے تو آپ صاف طور پر منع کر دیں، میں کوئی اور پوسٹنگ لینے کی ضد نہیں کروں گا، مجھے کوئی اور پوسٹنگ نہیں چاہیے سوائے ڈسٹرکٹ ایسٹ کی پوسٹنگ کی، اور یہ کہہ کر جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اسے کہتے ہیں سفارش، یعنی خود نذیر احمد میر بہر کو یہ پتا ہے کہ ان کی پشت پر جو شخصیت کھڑی ہیں وہ بہت ہی با اثر ہیں۔ ایک ایسی شخصیت نے ان کی سفارش کی ہے کہ جس کو ٹالنا جو ہے نہ صرف آئی جی بلکہ خود پورے کے پورے سندھ حکومت کی بس کی بات نہیں ہے، یعنی کہ وہ سب کے سب جو ہیں اس شخصیت کا حکم ماننے پر یعنی ایک قسم کے پابند ہیں۔ یعنی کہ ان کی سفارش جو ہے وہ آصف علی زرداری نے کی ہے، اور آصف علی زرداری کی سفارش کو ٹکرانا جو ہے نہ تو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے مراد علی شاہ کی بس کی بات ہے اور نہ ہی خود آئی جی سندھ کی بس کی بات ہے۔ اس کا علم جو ہے خود آئی جی کو بھی ہے اور خود جو ہے ایس پی نذیر احمد میر بہر کو بھی ہے۔ اس لیے انہوں نے بڑی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے گریڈ 22 کے اپنے آئی جی کو جو ہے دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے منع کر دیا کہ اگر آپ نے میری پوسٹنگ کر دی تو ایسٹ میں کرے، ورنہ مجھے کوئی اور پوسٹنگ نہیں چاہیے۔ اب غالب امکان یہ ہے کہ ایک آدھ دن میں جو ہے نذیر احمد میر بہر کی جو ہے ایسٹ ڈسٹرکٹ میں ایس پی کی حیثیت سے پوسٹنگ ان کی کر دی جائے گی، اور مقدس حیدر جن کی پوسٹنگ کے لیے خود موٹر وے کے آئی جی جو ہے کلیم امام ذاتی طور پہ بنفس نفیس کراچی آئے تھے اور 2 روز انہوں نے قیام کیا صرف اس ایک پوسٹنگ کی خاطر، اور اس پوسٹنگ کے لیے انہوں نے خود مشتاق مہر سے بھی ملاقات کی تھی اور مشتاق مہر کو راضی کر لیا تھا، اور خود مشتاق مہر نے بھی انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ان کی پوسٹنگ ایسٹ ڈسٹرکٹ میں ہر حال میں کروا دیں گے۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ آئی جی جو ہے اپنے وعدے کا پاس نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ نذیر احمد میر بہر کو جو ہے منانے میں جو ہے مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چونکہ ایک ہفتہ قبل جو ہے وہ آصف علی زرداری نے اپنے سابقہ چیف سیکورٹی گارڈ جو ہے ان کی پوسٹنگ کے لیے خود سندھ حکومت کو حکم دیا تھا کہ ان کی پوسٹنگ کر دی جائے۔ انہوں نے اپنی ہمشیرہ فریار تالپور صاحبہ سے کہا تھا جو کہ سندھ کے معاملات کو دیکھتی ہے کہ ان کی پوسٹنگ جہاں یہ چاہتے ہیں وہاں کر دی جائے، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود ان کی پوسٹنگ نہ ہو سکی۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ خود آئی جی سندھ کی جو یہ کارروائی ہے یہ نہ صرف ان کے اپنی بلکہ خود سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہے ان کی رسوائی کا سامان بننے جا رہی ہے۔ اگر 1-2 دن تک ان کی مزید پوسٹنگ نہیں ہوتی تو یقیناً وہ شکایت کریں گے آصف علی زرداری سے کہ بھی آپ نے کیا سفارش کی، آپ کی سفارش پر تو خود آپ کی سندھ حکومت ہی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرتی، جس کے بعد یقیناً آصف علی زرداری دوبارہ جو ہے گرجیں گے
سندھ کے چیف منسٹر پر، اس کے بعد سندھ کے چیف منسٹر جو ہے حسب روایت دوبارہ آئی جی سندھ کو بلا کے اور ان کی پھر وہ جو سابقہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے وہ دوبارہ انہیں وہی الفاظ استعمال کرنا پڑیں گے اگر یہ 1-2 دن میں جو ہے آئی جی مشتاق مہر نذیر احمد میر بہر کی پوسٹنگ جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں دوبارہ ایک طریقے سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے اس ذریعے کا جو کہ ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ہیں۔ آئی جی نے جو ہے وہ اپنے طور پر مکمل کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس رینکر جو ایس ایس پی ہے نذیر احمد میر بہر کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی پوسٹنگ کیا بلکہ پوری کراچی کی میں کہیں بھی اس کو پوسٹنگ نہ دی جائے، انہیں منایا جائے کہ یہ کراچی کی پوسٹنگ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میں تمہیں جو ہے سندھ کے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ایس ایس پی لگا دوں گا۔ لیکن خود نذیر احمد میر بہر جو ہے وہ کراچی میں ایسٹ کے علاوہ کسی اور جگہ کی پوسٹنگ لینے کو تیار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے اپنے اس وعدے کا پاس کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے ہم اثر جو ہیں آئی جی موٹر وے جو ہے کلیم امام سے کیا تھا، یا کہ پھر وہ آصف علی زرداری کا حکم مانتے ہیں اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نذیر احمد میر بہر کو جو ہے ایس ایس پی ایسٹ لگانے کا باضابطہ آرڈر جاری کرتے ہیں۔ اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ آئی جی سندھ نے جو ہے ویسٹ کی جو ایس ایس پی ہے سوائے عزیز کے خلاف جو ایک کرپشن کی بڑھتی ہوئی شکایتیں آ رہی ہے اس پر جو ہے انہیں تبدیل کر کے ان کی جگہ جو ہے مقدس حیدر کو وہاں پوسٹ کرنے یا پھر خود نذیر احمد میر بہر کو وہاں پوسٹ کرنے اور ایسٹ میں جو ہے مقدس حیدر کو لگانے کے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس پر بھی وہ عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ سوائے عزیز کے پیچھے بھی جو ہے ایک طریقے سے بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین سکل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے سے چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت خبر اسی طریقے سے جاری و ساری ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین پاکستان میں جو ہے یہ وہ شعبے وہ محکمے جہاں پر مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کام کر رہی ہیں، وہاں پر خواتین کو جو ہے بہت زیادہ پرابلم پریشانی کا سامنا جو ہے ڈسکرمنیشن کی صورت میں جو ہے کرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ پریشانی جو ہے لیڈی پولیس ملازمین کو جو ہے خود پولیس فورس میں جو ہے پیش آ رہی ہے۔ یعنی کہ پولیس کا جو محکمہ ہے وہ خاتون پولیس افسروں کے لیے جو ہے اس وقت مشکل بنتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کہ پولیس فورس میں وہ لیڈی پولیس افسران جو کہ شریف ہیں، یعنی کم گو ہیں، اپنے کام سے کام رکھنے والی ہیں، انہیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ڈسکرمنیشن کا انہیں اس وقت سامنا ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی جو لیڈی پولیس افسران ہیں انہیں ان کے بڑے افسران تو کیا، ان افسروں کے جو چمچے ہیں وہ بھی انہیں جو ہے اس طرح کی ان سے فرمائشیں کرتے ہیں، الٹے سیدھے ان کو کام بولتے ہیں کہ کوئی بھی شریف قسم کی جو لیڈی افسر ہے وہ ان کے اس طرح کے کام کسی بھی صورت میں کرنے کو تیار نہیں ہو سکتی، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں انتہائی اذیت ناک قسم کی ڈیوٹیاں کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک صورتحال کا سامنا جو ہے وہ اس وقت جو ہے کورنگی ٹریفک کی جو لیڈی انسپکٹر ہے شبانہ ناز کے ساتھ بھی یہی صورتحال سے وہ اس وقت دو چار نظر آ رہی ہیں کہ وہ اس وقت ایک سینئر انسپکٹر ہیں جو ان کی ڈی پی سی ہو چکی ہیں اور وہ چند ہی ماہ بعد جو ہے انہیں ڈی ایس پی کے عہدے پر جو ہے پرموشن دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ اب ان کی پوسٹنگ جو ہے کر دی گئی ہے کورنگی ٹریفک ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے ٹریفک ایجوکیشن اویرنس برانچ کے اندر، لیکن انہیں جو ہے ایک اے ایس آئی وحید کے انڈر میں دے دیا گیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ڈسپلن فورس ہے، ڈسپلن فورس میں ایک سینئر انسپکٹر ان گریڈ
16 کی سینئر انسپکٹر ہیں، انہیں جو ہے ایک گریڈ 9 کا جو ASI ہے اس کے انڈر میں انہیں دے دیا گا، جس کی کوئی لوجک اور یعنی کہ قانونی طور پہ جو اس کی کوئی لوجک کوئی نظیر نظر نہیں آتی کہ کیا کوئی ASI کے انڈر میں بھی کوئی انسپکٹر سینئر انسپکٹر کام کر سکتا ہے. لیکن یہ اس وقت عملی طور پر جو ہے وہ جو لیڈی انسپکٹر ہے شبانہ، وہ یہ وہاں پر یہ اپنے فرائض اس وقت سر انجام دے رہی ہے. اب اس لیے کہ اب انہوں نے اس کی شکایت بھی کی، ملنے کی کوشش کی اپنے SSP ٹریفک جو ہے شاہد میاں سے، اور شاہد میاں نے جو ہے اپنے سینئر انسپکٹر سے ملنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، اس لیے کہ ان کی اپنی پوسٹنگ جو ہے شاہد میاں کی جو ہے ٹریفک پولیس کے جو گاڈ فادر ہیں سعید آرائی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کی ہے. حالانکہ ان سے قبل جو ہے یہاں پر ایک بہت ہی اچھے SSP تھے لطیف صدیقی، یعنی اگر دونوں کا آپ موازنہ کرائیں تو دونوں کا کام کرنے کا سٹائل الگ الگ ہے. وہ شاہد میاں کے مقابلے میں اگر ان کی صلاحیت ان سے زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے، لیکن انہیں وہاں سے ایک انتہائی ٹیکنیکل طریقے سے ایک جواز پیش کر کے جو ہے وہاں سے تبدیل کر کے ان کی جگہ پر جو ہے شاہد میاں کی پوسٹنگ کروائی گئی. جواز کیا پیش کیا گیا تھا کہ IG موصوف جو ہے وہ کورنگی کے علاقے میں گئے تھے اور واپسی میں جو ہے وہ ٹریفک جام کا شکار ہو گئے، اور ٹریفک جام کا شکار ہونے کو جواز بنا کر جو ہے IG نے کہتے ہیں کہ گاڈ فادر کے مشورے پر جو ہے فوری طور پر جو ہے لطیف صدیقی کو وہاں سے تبدیل کر کے ان کی جگہ جو ہے شاہد میاں کا آرڈر کر دیا. حالانکہ IG موصوف جو ہے روزانہ آفس سے جب نکلتے ہیں گھر جانے کے لیے تو وہ سٹی کا علاقے سے گزرتے ہیں، وہ ٹریفک جام میں پھنستے پھنساتے ہوئے جاتے ہیں، اور گھر جاتے جاتے 3-4 2 اضلاع ہے وہاں سے گزرتے ہیں، ہر جگہ ان کو ٹریفک جام ہی ملتا ہے. لیکن کبھی بھی انہوں نے ٹریفک جام کی شکایت کرتے ہوئے جو ہے وہاں کے SSP یا وہاں کے SO کو یا DSP کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا. لیکن ایک پلاننگ کے تحت جو ہے لطیف صدیقی کو وہاں سے تبدیل کر دیا، اس لیے کہ گاڈ فادر نے جو ہے وہ معاملات طے کر لیے تھے شاہد میاں کی وہاں پوسٹنگ کروانے کے لیے. شاہد میاں SSP ہے، اس SSP کو یہی پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس کے اپنے چین آف کمان میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک سینئر انسپکٹر جو ہے ایک انتہائی جونیئر ASI کے انڈر میں کام کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ وہ لیڈی انسپکٹر شبانہ جو ہے وہ اپنے بڑے افسروں اور ان کے لاڈلے جو ریڈرز ہیں اور جو ان کے PSO ہیں ان کے غلط قسم کے احکامات نہیں مانتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں اس طرح کی اذیت ناک صورتحال سے گزارا جاتا ہے جس سے وہ اس وقت دو چار ہیں. تو اپنے اس پروگرام کے چینل سے جو ہے اپنے چینل سے جو ہے وہ DIG ٹریفک اقبال دارا کی جانب توجہ جو ہے وہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے چین آف کمان میں سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اگر یہ سارے فیصلے جو ہے اقبال دارا صاحب گاڈ فادر سعید آرائی نے کرنے ہیں تو پھر آپ کو وہاں بیٹھنے کا یا آپ کو وہاں بٹھانے کا کیا فائدہ؟ آپ ایک انڈیپینڈنٹ DIG ہیں، اپنے اختیارات آپ استعمال کرنا جانتے ہیں اور آپ کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن یہ ریاست جو اس وقت چل رہی ہے ٹریفک میں، یہ آپ کے لیے یا آپ کی چین آف کمان کے لیے جو ہے آپ کی رٹ کے لیے ایک طریقے سے جو ہے براہ راست چیلنج کے سوا میں اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سے کہ پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو کا سفر اس لیے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ڈسکرمنیشن کا ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ مرد پولیس افسران اور خاتون پولیس افسروں میں درمیان یہ ہمیشہ سے سندھ پولیس میں ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن یہاں جو خاتون پولیس افسران ہیں ان میں بھی جو ہے ایک طریقے سے یہ ڈسکرمنیشن کروائی جاتی ہے. جونیئر کو سینئر پر ترجیح دینے کا بھی سلسلہ اس وقت چل رہا ہے. سوائے عزیز جو ہے وہ ویسٹ کی جو ہے وہ SSP ہیں، حالانکہ وہ جونیئر ہیں شیلا قریشی سے. شیلا قریشی جو ہے وہ اس وقت سینٹرل کی
انویسٹیگیشن کی جو ہے وہ ایس ایس پی ہے، وہ سینئر ہیں ان سے جو ہے سہیل عزیز سے. اب ان کا ایک پی ایس او تھا سعد انصاری، جو کہ انڈر ٹریننگ تھا، ابھی پروبیشنل پیریڈ اس کا پورا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے سہیل عزیز نے نہ صرف انہیں اپنا پی ایس او رکھا بلکہ ان کو لیڈر بھی اپنا بنا دیا، جبکہ ان کے پاس اتنا تجربہ نہیں تھا، لیکن انہیں اتنی زیادہ اہم ترین ذمہ داریاں جو ہے سہیل عزیز نے دے رکھی تھی، جس کی شکایت جب خود ویسٹ زون کے جو ڈی آئی جی ہیں عاصم قائم خانی کے پاس جاتی ہے کہ بھئی یہ جو انہوں نے اپنے پی ایس او رکھے ہیں سعد انصاری اور ایک ان کے ساتھ دوسرے شکیل جو ہیں وہ شیٹ کلرک، ان دونوں نے جو ہے گورکھ دھندا شروع کر دیا ہے، لوٹ مار کا، رشوت کا، تھانوں کے سچوز سے ٹرانسفر پوسٹنگ اور دوسرے معاملات میں جو ہے یہ کھلا دھندا ان کا چل رہا ہے، جس پر جو ہے عاصم قائم خانی نے جو ہے وہ شیٹ کلرک جو ہے شکیل کو فائنل شوکاس دے دیا تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے خود اے ایس آئی سعد انصاری کا ٹرانسفر یہاں سے کر کے انہیں جو ہے انویسٹیگیشن میں شیلا قریشی کے انڈر میں دے دیا تھا، اور ان کو تاکید کی تھی کہ ان سے ڈیوٹی وہاں پر لی جائے، انہیں جو ہے فری نہ چھوڑا جائے. اس کے بعد جو ہے شیلا قریشی نے ان سے ڈیوٹی لینے کی کوشش کی، لیکن موصوف جو ہے سعد انصاری غیر حاضر ہو گئے، یعنی کہ وہ وہاں پر گئے نہیں، اور وہاں جانے کے بجائے وہ حسب روایت جو ہے خود جو ہے اپنی جو سابقہ ایس ایس پی ویسٹ سہیل عزیز کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کے پرسنل کام کرتی تھی، جس کے بعد جو ہے شیلا قریشی نے جو ہے ان کی غیر حاضری پر ان کو میجر پنشمنٹ کی، لیکن ان کی میجر پنشمنٹ پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ سہیل عزیز نے اپنے اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے پی ایس او اور اپنے ریڈر کو بچانے کی کوشش کی، اور وہ کامیاب ہو گئی، اور اس میں جو ہے خود شیلا قریشی کو سینئر ہونے کے باوجود جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا. اسی طریقے سے جو ہے شکیل جو ان کے شیٹ کلرک ہیں ان کو جو فائنل شوکاس دیا تھا، وہ فائنل شوکاس بھی جو ہے وہ ہوا میں معلق ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ دھواں بن کر جو ہے وہ آسمان میں تیلیل ہو گئے یا کہ راکھ بن کر جو ہے زمین میں بکھر چکا ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی آنسر انہوں نے نہیں دیا، اور نہ ہی ڈی آئی جی عاصم قائم خانی نے ان سے پوچھنے کی زحمت گوارا کی کہ جو آپ کو فائنل شوکاس دیا تھا آخر اس کا کیا بنا. ناظرین، اسی طریقے سے جو ہے ویسٹ زون میں جو ہے وہ جو خواجہ اجمیر نگری جو پولیس ہیڈ کوارٹر ہیں، وہاں کے جو آر آئی جو ہیں سب انسپکٹر وسیم کہتے ہیں کہ اگست میں ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں، لیکن ریٹائرمنٹ سے قبل ہی جو ہے انہوں نے سب انسپکٹر نذیر جو کہ پہلے لائن مورر تھا ان کو ایل او لگا دیا ہے، نذیر کو انہوں نے ایل او لگا دیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے کچھ اور انہوں نے پوسٹنگ کی ہے. امتیاز جو ہے اے ایس آئی کو کمپنی کمانڈر انہوں نے لگا دیا، اور ان کا جو اپنا بیٹا اسامہ جو ہے وہ ابھی رنگروٹ ہے، کانسٹیبل نہیں بن سکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کلوتھنگ اسٹور کا انچارج ہے، اور پولیس کی وردیاں جو کہ محکمہ فری میں دیتا ہے وہ وردیاں جو ہے اور جوتے جو ہے وہ جو بھی اگر سپاہی جا کے لینا چاہتا ہے وہ 1000 روپے میں جوتے اور 1000 روپے میں پولیس کی وردیاں کھلے عام فروخت کر رہا ہے. انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ بھئی یہ جو تم نے دھندا شروع کیا ہے آخر یہ کس کے حکم سے اور کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو. اس لیے کہ یہ خود جو ان کے والد ہیں وسیم سب انسپکٹر، انہیں جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ کے جو پی ایس او ہیں ان کی ایک طریقے سے مکمل سرپرستی حاصل ہے. ناظرین، کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا یہ جو کرائم رپورٹروں کا ایک سنڈیکیٹ ہے، وہ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کراتے ہیں اور ہیڈ موروں کی پوسٹنگ کراتے ہیں. اب یہ آخر یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے؟ تو اس سلسلے میں ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس اہلکار کا جس کا تعلق کے پی او سے ہے، انہوں نے جو ہے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی کہ جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں کے پی او میں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی شازیہ جہاں جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے انہی مخصوص کرائم رپورٹروں کا جو ایک گروپ ہے، ایک سینڈیکیٹ ہے، ان کی ملاقات جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بعض اوقات مرضی کے خلاف بھی ان سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں، اور وہ سینڈیکیٹ جا کے ایڈیشنل آئی جی سے ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ فلانے ڈی آئی جی سے یہ کہیں کہ ہم ان کے پاس جائیں گے، کوئی ہمارے اگر جائز کام ہو تو ہمارے وہ کام کر دیا کریں،
پیشہ ورانہ امور سے متعلق وہ بات کرتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے اس ڈی آئی جی کو یا وہاں کے جو ایس ایس پی کو فون کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ میڈیا والے آئیں گے، ان کے جو کام ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ ایک رسمی طور پہ جو طریقہ کار ہے اس کے حساب سے وہ فون کروا دیتے ہیں، جس کے بعد جو ہے یہ پورا کا پورا گروپ جاتا ہے اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد بجائے یہ اپنے پیشہ ورانہ کام کی کوئی بات کرے، یہ کسی نہ کسی جیب سے کوئی پرچی نکال کے کہتے ہیں کہ یہ ہیڈ کانسٹیبل ہے یا یہ اے ایس آئی ہے یا پھر یہ سب انسپیکٹر ہے، انہیں ایس ایچ او لگا دو یا انہیں ہیڈ مورل لگا دو یا ان کو یہاں ٹرانسفر کر دو یا ان کو ایس آئی یو لگا دو، انہیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کہہ دیتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ ڈی آئی جی ہو یا ایس ایس پی ہو یہ سمجھ کے کہ ان کو ان کے باس نے بھیجا ہے انہیں، تو وہ کام جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ یہ سارا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے۔ تو میں اب اس پروگرام کے توسط سے جو ہے نا عمران یعقوب منہاس کی توجہ اس جانب مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پر تھوڑا سا نظر ثانی کرے کہ یہ آخر ان کے چین آف کمان میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آج ناظرین بڑا دل اداس میرا ہوا کہ ایک میرا ساتھی، ایک میرا ساتھ کام کرنے والا صحافی عقیل اے نجمی کی جو ہے وہ انتقال کی خبر نظروں سے گزری تو دل بڑا اداس ہوا۔ عقیل احمد نجمی جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے 17 جولائی 2002 کو ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی روز گرفتار ہوئے تھے۔ دونوں جو ہے وہ حوالات گئے تھے صدر تھانے کی، ہمیں مقدمہ ہمارے خلاف ہوا تھا، ایک بے بنیاد مقدمہ تھا۔ اس وقت جو ہے ہوم سیکرٹری جو تھے سندھ کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر مختار سے تھوڑی سی ناچاکی ہو چکی تھی میری، تو وہ انہوں نے جواز بنایا کہ بھئی ان کے اخبارات جو ہے وہ کچھ الٹی سیدھی خبریں چھاپتے ہیں، الٹی سیدھی تصویریں لگاتے ہیں، تو وہ جواز بنا کر انہوں نے مقدمہ درج کر دیا تھا۔ عقیل اے نجمی جو ہے وہ ایوننگ اسپیشل میں تھے، ہمارے ساتھ تھے علیم آزاد، لیاقت علی خان، تابان ظفر، نکی چاند اسد ملک اور یہ ممتاز علی کے علاوہ نثار کیانی، یہ سب ہمارے ساتھ تھے۔ ایک بہت ہی برے وقت کے ساتھی تھے ہمارے، اور آج ان کے انتقال کی خبر مجھے ملی تو مجھے دلی طور پر صدمہ ہوا کہ ہمارے برے وقت کا ساتھی تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے یہ جو ان کا آخری سفر ہے انہیں ہر آفت اور مصیبت سے بچائے اور انہیں جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دے، اور مرحوم کے گھر والوں کو جو ہے مرحوم کی جدائی کا صدمہ سہنے کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے جو ہے امت اخبار کے جو مدیر ہیں رفیق اخوان، ان کے بھی انتقال کی خبر مجھے ملی تو اس پر بھی مجھے صدمہ ہوا دلی طور پر۔ کبھی میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور کبھی میں زندگی میں ان سے نہیں ملا، لیکن نہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ آج جب ان کے انتقال کی خبر کے ساتھ ان کی تصویر آئی تو پہلی مرتبہ جو ہے مجھے انہیں دیکھنے کا موقع ملا، یعنی غائبانہ ان سے تعارف تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہم جانتے تھے، بہت جگہ جو ہے وہ ہمارا کسی نہ کسی معاملے میں ٹاکرا ہوا کرتا تھا، خاص طور سے جب کراچی میں جو ہے وہ انڈر ورلڈ کے جو ڈان تھے شعیب خان کے خلاف جب خبریں میں لگوا رہا تھا ان کی مخالفت میں، اور وہاں جو ہے رفیق افغان صاحب ان کی فیور میں لگا رہے تھے، اس طریقے سے ہمارا جو ہے ایک کنیکشن تھا۔ تو ان کی جو ہے وہ اس وقت جو ان کا انتقال ہوا اس پر بھی مجھے جو ہے بڑا صدمہ ہوا، اور میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اور ان کے گھر والوں کو ان کی جدائی کا صدمہ اللہ تعالیٰ سہنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔